بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب حجت اللہ کی بارگاہ میں شروع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو کیوں اپنے احکامات کا مکلف کیا ہے۔ آدمی اگر اپنی عقل سے کام لے تو اسے اس سوال کا بہت آسان جواب بھی مل سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے اختیار جتنا انسان کو دیا ہے اتنی ہی تکلیف بھی دی ہے۔ اختیار دیا ہے تو اسی بنیاد پر اللہ کے ہاں پوچھ بھی ہے، اور اختیار جیسی عظیم نعمت عنایت فرمائی اور پوچھ بھی رکھی کہ قیامت میں گرفت بھی ہوگی۔ اور اگر انسان کو اختیار کی نعمت نہ ملتی تو جانوروں کی طرح ایک نوع کا جبر ہوتا کہ جانور یہ چاہے کہ اسے جنت ملے جہنم سے بچے، اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی لیے امت عمومی طور پر اس بات کی قائل ہوئی ہے کہ جانوروں کا کوئی حشر نہیں ہے، اور کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جانوروں کا حشر ہوگا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جانور جمع کر لیے جائیں گے قیامت میں۔ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا اور جب صور پھونکا جائے گا تو اس وقت ایسے ہوگا کہ دنیا بھر کے جانور پاگل اور دیوانے ہو کر بھاگیں گے، انسان دیوانہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگ ایسے بھاگیں گے کہ جیسے پاگل بھاگتا ہے، اور تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوگی۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے ایسے جیسے لوگ متوالے ہو گئے ہیں، انہوں نے نشہ کر لیا ہے، وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور لوگوں نے کوئی نشہ آج کے دن نہیں کیا، بلکہ تمہارے رب کا عذاب اتنا شدید ہے کہ اب اس کی کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ تو اس لیے ایک تفسیر یہ کی گئی، دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جانور جمع کیے جائیں گے، وہ جو جانوروں کے حشر کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں، حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی امت کا اعتدال پر مبنی مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ وہ کہتے ہیں جانوروں کو جمع کیا جائے گا تاکہ ان کے حقوق جو ایک دوسرے پہ ہیں وہ پورے کر دیے جائیں۔ اور اس کی تشریح حدیث میں خود آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک سینگ والی بکری اور بے سینگ کی بکری دونوں کو اٹھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اس نے تمہیں دنیا میں سینگ مارا تھا اور آج انصاف اور عدل کا دن ہے، ہم تمہیں سینگ دیتے ہیں، تم بھی مارو، تو مارے گی، اور پھر کہا جائے گا کہ پونار اور آدم تم دونوں مٹی میں مل جاؤ اور دونوں ختم ہو جائیں۔ تو انسان کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت یعنی اختیار سے نوازا۔ یہ موت کیا ہے، قبر کا عذاب کیا ہے، حتیٰ کہ جہنم میں جانا کیا ہے، اختیار چھن جائے گا۔ اب وہاں چاہے کہ استغفار کرے تاکہ اللہ معاف فرما دے، استغفار نہیں کر سکتے۔ وہاں چاہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے تاکہ جنت میں اس کا درجہ بڑھ جائے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کرنا تھا دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بھی پہلے جن لوگوں کو، مردوں اور عورتوں کو جنت میں دیکھا، ان میں سب جگہ دیکھے وہ اختیار کی چیزیں۔ حضرت رمیثہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رمیثہ میں نے تمہیں
اپنے سے پہلے جنت میں پایا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم مجھ سے پہلے جنت میں تھے، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی. حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کو پایا. اب جب بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے بلال؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جب بھی وضو کی توفیق ہوتی ہے میں 2 رکعتیں اللہ کے شکرانے کے طور پہ پڑھ لیتا ہوں. فرمایا اچھا یہ تمہارا عمل تمہیں مجھ سے پہلے جنت میں لے گیا. نعمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور فرمایا کہ جنت کا وہ حصہ گونج رہا تھا نعمان کی آواز سے. تو میں نے جب سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ نعمان ہے. میں نے کہا اتنی بڑی؟ اس نے کہا بدل میں نعمان اپنی ماں کے ساتھ جو نیکی کرتے رہتے ہیں نا، والدہ کے حق میں جو بہت اچھے واقف ہیں، اللہ نے اسے یہ اجر دیا ہے. اب یہ ساری چیزیں اختیار ہی کی تو ہیں کہ انسان اختیار سے یہ کام کر رہا ہے. اور عقل انسان کو اللہ نے دی ہے، اور عقل سے کوئی آدمی کام لے، دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہیں. ہر جگہ عقل استعمال نہیں کرتا آدمی. خدا جو کہتا ہے نا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اس بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا مگر وہ جنہیں علم ہے. ایک ہے عقل اور ایک ہے موجودہ معلومات سے عقل کا نتیجے کو استنباط کرنا. دونوں میں فرق ہے. ہم جس چیز کو عقل سمجھے بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ جو معلومات مہیا کر دی گئی، ان موجودہ معلومات سے ایک نتیجہ نکالنا اور فیصلہ صادر کرنا. عقل یہ نہیں ہے. دنیا میں عام طور پر آپ دیکھیں کہ جس شخص کے پاس جو معلومات ہیں اس کے نتیجے پر، اس کی بنیاد پر وہ جو نتیجہ حاصل کر دیتا ہے، یہ مارکیٹ ہے. ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ اس مارکیٹ میں فلان جو تاجر ہے جی یہ بڑے ہی جھوٹا ہے. دوسرا آ کر کہتا ہے کہ جناب فلان جو تاجر ہے نا یہ جھوٹا بھی ہے اور فراڈ بھی کرتا ہے. تیسرا آدمی آ کے اس سے رپورٹ دیتا ہے کہ اس سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، تو گالیاں بھی دیتا ہے. اب جتنی معلومات مثبت یا منفی اس تاجر تک پہنچتی ہیں، یہ دوسرے کے بارے میں ان معلومات سے ایک نتیجہ حاصل کرتا ہے کہ یہ تاجر بد کردار ہے، اور اس کو دنیا میں کہنا شروع کر دیتا ہے کہ بد کردار. یہ عقل نہیں ہے. یہ تو جو معلومات ملی ہیں ان معلومات کے نتیجے میں، ان معلومات کی بنیاد پر ایک نتیجہ نکالنا. عقل کیا ہے؟ عقل یہ ہے کہ جو معلومات ملی ہیں ان معلومات کا وہ براہ راست تجزیہ کرے، اور تجزیے کر کے جس نتیجے پر پہنچتا ہے وہ عقل کی بات ہے، کیونکہ اس نے خود ان معلومات کا جائزہ لیا ہے. اب معلومات سنی سنائی ہیں، وہ کوئی بھی یقین کے درجے میں نہیں ہے. جب یہ خود بیتے گی تو پھر پتا چلے گا. مثلا ہزاروں مثالیں ہیں. ایک آدمی کہتے ہیں جی یہ چور ہے، اس سے بچ کے رہنا، یہ میری دکان پہ آیا تھا اتنا کپڑا چرا لیا. دوسرا کہتے ہیں جی اس سے بچ کے رہنا، یہ میری دکان پہ آیا تھا گلے میں ہاتھ مارا. یہ سب چیزیں ہیں. جس آدمی کو فیصلہ دینا ہے اس کی حیثیت اب اور ہو جاتی ہے. فیصلہ وہ یہ کر لے کہ یار یہ چور ہے. یہ اس نے فیصلہ کیا ہے، جو معلومات اس تک پہنچی تھی ان معلومات کی بنیاد پر اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی زیادہ سمجھدار ہے. وہ کہتا ہے یار یہ سارے لوگ کہتے ہیں، میں خود بھی تو ذرا دیکھوں. اور وہ دکان میں غلے میں 400 روپیہ رکھ کے اس آدمی کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں تھوڑی دیر میں پانی پی کے آتا ہوں، تم ذرا خیال رکھنا دکان کا. اور کیمرہ فٹ ہے، اس سے پتا نہیں کیمرہ فٹ ہے. اب وہ اس کا غلہ کھولتا ہے نہیں کھولتا، 400 چراتا ہے نہیں چراتا. جب یہ آدمی 4-5 مرتبہ مختلف تجربات سے گزرتا ہے تو کہتا ہے یار واقعی تم سچ کہتے ہو، تو چور تھا اس نے پیسے لیا. یا پھر یہ کہتا ہے کہ میں تو خود آزمایا تھا وہ آدمی چور نہیں ہے، آپ نے کئی بار پیسے چھوڑ کے گیا، مجھ سے کبھی کچھ نہیں لیا. آپ کو غلط فہمی ہے کہ اس کی پرانی عادت ہوگی، اب اس سے چھوڑ دی ہے. کہ انسان اپنے حالات کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بدلتا ہے. اس لیے دل کے بدلنے میں اور
دماغ اور فکر اور سوچ میں تبدیلی آتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی. آدمی سوچتا ہے، پھر اس کے بعد فکر کرتا ہے اور کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو بدل لیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان عقل کی بنیاد پر بات کرتا ہے تو عقل خود کس چیز کا نام ہے؟ عقل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو معلومات پہنچ گئی ہیں اس معلومات کے نتیجے میں ایک فیصلہ ثابت کر دینا. یہ ہے وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاف المرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کو جھوٹا اللہ کے یہاں لکھنے کے لیے بس بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلاتا پھرے. عقل مند آدمی ان تمام سنی سنائی باتوں کو اپنے تک روک لیتا ہے. کہتا ہے یار مجھے کسی مومن کے بارے میں، کسی صاحب علم کے بارے میں، اپنے بھائی بھانجے بھتیجے کے بارے میں ایک رائے دینی ہے. میری زبان کا اعتبار ہے، مارکیٹ ساری میری زبان پہ اعتبار کرتی ہے، مدرسہ اسکول میری زبان پہ اعتبار کرتا ہے. میں اتنے بڑے عہدے کا آدمی ہوں، میں کسی کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ دوں گا تو پورا ملک اس کا قائل ہو سکتا ہے. مجھے سوچ سمجھ کے بولنا ہے. وہ کیا کہتا ہے، ایجنسیز کو بلاتا ہے، کہتا ہے یہ رپورٹس آئی ہیں، تم مجھے اس کی روشنی میں بتاؤ. وہ کیا کرتے ہیں، ایجنسیز والے کہتے ہیں جی ہاں ایسے ہی. وہ کہتا ہے اچھا مجھے اس کی آواز سناؤ، اس کا خط کوئی دکھاؤ، اس کی کوئی تحریر دکھاؤ، کوئی اس کی ویڈیو بنا کر دکھاؤ. اب جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو ذمہ دار آدمی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے سب جھوٹ ہے، وہ کہتا ہے سب سچ ہے. یہ ہے عقل کی بات. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں کہ سنی سنائی باتوں پہ فیصلے نہ صادر کر دیا کرو، خود بھی کچھ ہوش سے کام لو، کچھ آدمی عقل سے کام لیتے ہیں. یہ وہ شریعت کردار کہتی ہے کہ کردار ایسا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گواہی ہوئی اور ایک آدمی کے بارے میں گواہی تھی کہ وہ کردار کا خراب ہے یا نہیں. ایک آدمی آیا اس سے گواہی دی کہ امیر المومنین یہ ایسا ایسا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو گواہ کو بلا کر امیر المومنین اس کے تو کیا کہنے، یہ تو اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ذاتی تحقیق پر اس نتیجے پر پہنچے کے بعد بھی برا. تو اب گواہ ایک ہی رہ گیا تھا جو اس کی سچائی کی گواہی دیتا تھا. تو آپ نے فرمایا میرا خیال ہے شاید آپ نے اس سے نماز پڑھتے دیکھ لیا ہوگا. اس نے کہا حضرت پکا نماز کا پابند ہے، ہمیشہ جماعت میں نماز پڑھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پھر آپ نے تلاوت کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہوگا. کہاں امیر المومنین تلاوت بھی بہت کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس گواہی کی بنیاد کیا ہے، یہ تو پیسے کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے وہ نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ان کا مجھے اس سے واسطہ کبھی نہیں پڑا، باقی نماز بہت اچھی ہے، اس کی تلاوت بہت اچھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ گھر تشریف لے جائیے، آپ گواہی کے لیے زحمت نہ کیا کیجیے، کیونکہ براہ راست معلومات اور تھی. اب انسان جب اس چیز میں پڑھتا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں کیوں تکلیف دی، تو بھائی تمہیں عقل دی ہے اللہ نے، تمہیں اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے، اپنے اختیار سے تم جنت اور جہنم معاذ اللہ کما سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ تین چیزوں کو کہتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے میں کہتے ہیں کہ فرشتوں کی بھی صفات اور جانوروں کی بھی بعض چیزیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں، اور قرآن سے بڑا اچھا استدلال انہوں نے کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں بڑی پسند ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں، عید میں کئی مرتبہ یہ سورت پڑھتے تھے، سب اسم ربک الاعلی. اور حدیث میں آتا ہے نماز میں پڑھتے تھے واللیل اذا یغشی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپ نماز زور کی پڑھائی آپ نے، اور اس میں آپ نے پڑھا کہ والشمس وضحاها اور واللیل اذا یغشی. تو تھوڑی سی ایسی آواز سے کہ میں پیچھے سن رہا تھا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیا اللہ نے پابند کیا آپ کو کہ آپ نماز میں یہی صورتیں پڑھیں؟ آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے کوئی طریقہ مقرر کر دوں. یعنی مطلب یہ کہ قرآن کا کون سا حصہ کہاں سے لے کر کہاں تک تم نے نماز میں پڑھنا ہے. ہمارے نزدیک یہ جو صورتیں ہیں حنفی فقہا نے ساری احادیث دیکھ کر لکھا ہے کہ واللیل اذا یغشی اور کہ والشمس وضحاها، یہ صورتیں اثر میں اور عشاء کی نماز میں پڑھنے کے لیے ظہر میں اس سے طویل صورتیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. قسم ہے خدا کو، رات کو جب وہ چھا جائے، اتنی بڑی چیز ہے اندھیرا، اس کا اپنا ایک وجود ہے. اور سورج دوپہر کو جب چمک رہا ہے تو عادی ہو گئے نا دیکھنے کے. اگر ہم عادی نہ ہوں، ایک ڈاکٹر عادی ہو جاتا ہے
اور وہ انسان کا جسم چیرتا ہے، اس سے آنکھیں دیکھتا ہے، آنکھوں میں بھی کوئی چیز دیکھتا ہے، پھر اس چیز کو دور کرتا ہے، نکالتا ہے، ڈالتا ہے، دل کو دیکھتا ہے، دماغ کو دیکھتا ہے، تو جس سے 15 20 50 100 آپریشن کر لیے اس کے لیے یہ نارمل چیز ہے۔ آپ کو ہمیں دکھائیں پہلی مرتبہ جب ہم دیکھیں، اور خود اس نے جب پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا تو حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا دماغ یہ ہوتا ہے، اچھا دل ایسے دھڑکتا ہے، اچھا آنکھیں یہ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اسے پہلی بار ہم بچپن سے ہی دن اور رات کو دیکھنے کے عادی ہیں، اس کی ہمیں اچنبھا نہیں ہوتا۔ فرض کر لو ایک بچہ جس نے کبھی بھی اندھیرا نہ دیکھا ہو اور اسے کہا جائے کہ اندھیرا ایسے ہو جاتا ہے اور رات دیکھو گی تو پہلے دن تو گھبرا جائے کہ زندگی ساری روشنیوں میں گزاری ہے، یہ اندھیرا کہاں سے آ گیا؟ اس کے لیے بڑی عجیب چیز ہے۔ اس کے خدا کہتا ہے نئی چیز آ گیا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی تمہاری ہمت ہے کہ اندھیرا کر دو اور سورج کو چلا دو اور ایک طرف لے جاؤ، ورنہ ہاری اذا سے قسم ہے خدا کو دن کی جسے وہ اجالا کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے کسی کی ہمت؟ رات کو آدمی کبھی اٹھے اور تاریخ بالکل رات کو، سردیوں کی رات 2 بجے 3 بجے 4 بجے، دسمبر اور جنوری کی رات، اور آدمی کبھی جنگل میں گزرے اور سوچے کہ اب یہ نور اور روشنی کیسے ہوگی، تو آدمی کئی بار خیال کرتا ہے کہ اللہ ہی ہے اب جو روشنی کرے، ورنہ اتنی تاریخ رات میں روشنی کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اکلت مت اعلیٰ کریا ہے، اور یا مثال لو اس شخص کی جو گزرا تھا اس بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ شہر گرا ہوا تھا، چھتیں کی گری ہوئی تھی، ستون اس کے ٹوٹے ہوئے۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا اس بستی کو تباہ ہو جانے کے بعد اب کون ہے جو آباد کرے گا؟ یہ اجڑے ہوئے شہر بھی کبھی آباد ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس نے کہا اللہ نے اسے موت دے دی، اور موت کے بعد خدا نے اسے 100 سال کے بعد اٹھایا، 100 سنہ 100 سال گزر گئے، اور اس سے پوچھا گیا کہ کتنے برس یہاں رہے؟ اس نے کہا یومن و بعض یوم، آدھا دن رہا ہوں گا، پورا دن رہا ہوں گا، وہ سویا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سے کہا کہ اپنے گدھے کو دیکھ اور کھانے کو دیکھ، 2 چیزیں، کہ اپنے گدھے کو دیکھ، اس نے جو گدھے کو دیکھا تو گل سڑ گیا تھا، ہڈیاں رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ ہم ہڈیوں کو کیسے اٹھائے، تو ہڈیاں اٹھنی شروع ہوئی، گدھے کا ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ ثم نکسوها لحما، اللہ نے فرمایا اب دیکھ ہم اس پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں، اور گوشت چڑھایا گیا۔ اور ہم نے کہا کھانے کو دیکھ، تو کھانا جس طرح تازہ رکھ کے وہ لیٹا تھا 100 سال بعد اس کا کھانا ویسے کا ویسے ہی۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں 3 پارے کے آغاز میں خدا نے اسے دکھا دیا کہ گدھا جسے پھر بھی 10 20 400 سال گزارنے چاہیے تھے وہ مر گیا، یہ ہماری قدرت ہے، رب نے کیسے زندہ کیا ہے۔ اور کھانا جو 1 2 4 دن میں سڑ جاتا اسے ہم نے محفوظ رکھا، لم یتسنہ، کھانے کو کچھ نہیں ہونے دیا، کہ خدا نے اپنی قدرت اسے دکھائی۔ اس لیے یہ جو حالات اس ملک کے چل رہے ہیں نا، روز یہ آیت یاد آتی ہے کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس مردہ بستی کو اللہ کیسے کیسے آباد کرے گا۔ پھر چپ ہو جاتے ہیں کہ جہاں اتنی قتل و غارت گری، اتنی مہنگائی، اتنی تباہی ہو رہی ہو، اب اللہ ہی ہے جو ٹھیک کرے، باقی کوئی تدبیر انسانوں کے بس کی اب کیا ہوگی کہ جہاں 15 20 25 30 آدمی قتل ہو جائے روز، کوئی پرواہ نہ ہو۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے اٹھائے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ یہ ہماری قدرت ہے، اور اس طرح چیزیں اٹھتی ہیں، زندہ ہوتی ہیں، چلتی ہیں۔ اسی لیے خدا کہتا ہے وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، قسم ہے میں دن کی جب روشنی پھیل جاتی ہے، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور خدا کو قسم ہے مرد و عورت کہ اللہ انہیں الگ الگ بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے۔ خدا پر ایمان یہ ان کا بڑھتا ہے جو ان جینز کے سسٹم کو دیکھتے ہیں
کہ کیسے کون سی چیز کہاں آ کے ملتی ہے، کیسے مرد و عورت کا ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کا فیصلہ کون کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ان سعیکم لشتیٰ، ہمیں دن کی قسم، اندھیرے کی قسم، رات کی قسم، روشنی کی قسم، مرد و عورت کے الگ الگ ہونے کی قسم، ان ساری چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ قسم آخر کھائی کس بات پہ ہے؟ قسم کے بعد اس کی کوئی جزا بھی تو ہوتی ہے نا۔ کہتا ہے اللہ کی قسم۔ اچھا آگے بولو اللہ کی قسم کرنا کیا ہے؟ اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، اللہ کی قسم۔ اچھا آگے تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ آخر اس کے قسم کے بعد کوئی چیز تو ہے نا جس پہ قسم اٹھا رہا ہے، کس چیز پہ؟ ہم ان سب چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں مختلف میدانوں میں ہوتی ہیں۔ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں بکھری ہوئی ہیں۔ فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، جو شخص دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، واتقى ڈرتا ہے اللہ سے، وصدق بالحسنى سچی بات نیکی کی تصدیق کرتا ہے، سچی بات کو سچ کہتا ہے، فسنيسره لليسرى، ان تین چیزوں کے بعد ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور ہم قسم کھاتے ہیں ان سب چیزوں کی، اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ اور اس بات پر یاد رکھو ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں مختلف ہوتی ہیں۔ اما من بخل، اور جو آدمی بخیل ہے، بخل کرتا ہے، واستغنى، بے نیازی کا رویہ اختیار کرتا ہے، وکذب بالحسنى، اور یہ جو سچی بات کو جھٹلاتا ہے، فسنيسره للعسرى، گناہ جو در حقیقت بڑا شریف آدمی کے لیے بڑی مشکل کام ہونا چاہیے تھا، ہم اس کے لیے آسان ہے۔ چوری، چکاری، دوسروں کو رسوا کرنا، کسی کی عزت آبرو پہ ہاتھ ڈالنا، شراب پینا، ہزاروں گناہ ہیں۔ کسی شریف آدمی کو 10 بار آمادہ کرو، ڈرتا ہے، کہتا ہے خدا بھی بنایا ہے، گناہ گار ہے مگر اتنے بھی نہیں۔ اللہ کہہ رہے فسنيسره للعسرى، وہ جو گناہ در حقیقت مشکل چیز ہے اسے آسان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ پہلے 3 مرحلے سے رہیے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے 3 آیات سے استدلال فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، 3 چیزیں بیان فرمائی جو آدمی عطا کرتا ہے۔ آگے قرآن نے چھوڑ دیا کہ کیا عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن کی بڑی بات ہے۔ یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو کوئی ایسا کلام لکھ ہی نہیں سکتا تھا، کر ہی نہیں سکتا۔ معاذ اللہ، یہ جو اپیل بنائی ہے نا انگریزوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس فلم میں وحی سے شروع کیا ہے کہ وحی کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ کیسے بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی آئی تھی اور یہ ہیں ان کی بیوی جس سے وہ تصدیق کرانے گئے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ٹانگیں دکھائی ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہلیہ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی صحیح بخاری میں آیا ہے۔ صحیح بخاری میں اور چیز آئی ہے، جو دوسری چیز ہے وہ باپ میں آیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا زملونی دسترونی، سے موٹی چادر اڑا دو، کپڑا اڑا دو، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کوئی چیز پیش کی اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا ہے، وَلَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي، اور مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے، اور یہ میرے ساتھ ایسے ایک فرشتہ آیا تھا اور اس سے مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا، یہ ہوا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں بغیر کسی تمہید کے الہامی جملہ کا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم کبھی بھی اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ انک لتحمل الکل، آپ بے روزگاروں کو روزگار دیتے ہیں، وتکرم الضیف، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، تکسب المعدوم، جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا آپ سہارا بن جاتے ہیں، وتعینوا علی نواہب الحق، اور جتنی قدرتی آپ سے زلزلے سیلاب یہ چیزیں آتے ہیں آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ واللہ، خدا کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس میں کچھ لوگوں نے یہ بات ملا دی، بخاری میں نہیں،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے پاس آؤ، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا پاس چلی گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا فرشتہ تھا تو اب وہ ہٹ جائے گا، اور اگر یہ شیطان تھا تو اس موقع پہ وہ ساتھ رہے گا، اور پھر وہ فرشتہ نظر نہیں آیا، لہذا تصدیق ہو گئی۔ یہ روایت جیسی بھی ہے اپنی جگہ پہ ہے، ہمارے یہاں کتابوں میں انہوں نے اس کو پکچرائز کر دیا ہے کہ جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، اب یہ ان کی پینٹنگ ہے، معاذ اللہ یہ چیزیں۔ اب یہاں پر یہ موقع ہے کہ اس لچر بات کا کوئی جواب دے، کوئی لکھے کہ یہ بڑی تھی، کوئی ایسی آسان چیز تھوڑی تھی، وہ اس سے شروع کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ سولی پروفٹ کی زندگی دیکھو علیہ السلام کی، کہ یہاں گئے ہیں، یہ عیسائی اس کی تصدیق کر رہا ہے، یہ گھر چل رہا ہے، بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ ہمارا گھر کیوں جلایا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے اس وجہ سے جلایا جا رہا ہے، وہ ساری سٹوری ہے۔ اب اس کا جواب کوئی کہاں سے دے گا؟ دینا چاہیے، ہے اس کا مواد، اس کے جوابات ہیں، یہ جوابات چاہیے ہماری اگلی نسل کو، اس لیے کہ ہمارے جو بچے یورپ، آسٹریلیا اور امریکہ میں پڑھے لکھے ہیں، وہ ان چیزوں کو جب پڑھتے ہیں کہ کوئی انہیں بتاتا ہے تو وہ پھر پوچھتے ہیں علماء سے کہ حضرت یہ فلاں کتاب میں آیا، اس کا جواب بتائیں۔ اب حضرت نے کتاب پڑھی ہو تو جواب دیں نا، جب پڑھی نہیں تو پھر جواب کہاں سے دیں گے؟ پھر وہ بتاتے ہیں اسی فلم میں یہ چیزیں کہ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور ورقہ نے کہا ان سے رضی اللہ عنہ کہ وہی اللہ کا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، یہ آپ کے پاس بھی آیا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہی جو تھی وہ ہے ہی نہیں سرے سے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس شخص کو پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر خدا کی وحی نہ آتی، قرآن جیسی کتاب کوئی لکھ بھی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کبھی کبھی ایک لفظ چھوڑ دیتا ہے، قرآن کبھی کبھی ایک فریز چھوڑ دیتا ہے، کمال کی بات کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتا، یہ دیکھیں، اور جس شخص نے عطا کیا، کیا عطا کیا؟ مال نکا، یعنی کا دوسری کا مطلب وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور ہاں نیک مومن بندہ تو ہے جو مال کی محبت کے باوجود اسے خرچ کرتا ہے، مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکینوں پہ لگاتا ہے، یتیموں پہ لگاتا ہے، قیدیوں کی جان چھڑاتا ہے۔ کیسے؟ یہاں اللہ نے کوئی چیز، اللہ نے کہا آتا اما من آتا، وہ جو آدمی دیتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ کیا خرچ کرتا ہے؟ جو چیز اس کے پاس ہے اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ نے ہنر دیا ہے، ہنر کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے صاحب جوتا پھٹ گیا ہے، اسے آپ سی دیں، پالش کر کے، اسے کیا چیز اللہ نے دی ہے؟ اسے اللہ نے جوتا گانٹنے کا فن دیا ہے، اسے جوتے کو تھوڑا سا ٹھیک کرتا ہے، وہ کہتا ہے پیسے، کہتا ہے صاحب اس بات کے کیا پیسے لینے ہیں، جاؤ اللہ کے لیے ہے، جاؤ جاؤ لے جاؤ۔ یہ اس نے کیا کیا؟ اما من آتا، جس نے وہ عطا کی چیز جو اس کے پاس، چلتے چلتے کے ڈاکٹر صاحب آج سر میں درد ہو رہا ہے، اچھا کیا خیال ہے یہ، اچھا یہ دوا لے لی، ڈاکٹر صاحب پیسے، وہ کہتے نہیں یار پیسے کیا لینے ہیں آپ سے، اما من آتا، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اسے خرچ کرتا ہے۔ علم میں سینکڑوں اللہ کے اچھے بندے، مفتی حضرات، اللہ کے نیک بندے میں شاید چلے جائیے، حضرت یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، کہتے ہیں یہ پڑھو، یہ ورد کرو، یہ وظیفہ کرو، یہ کر لو، یہاں دکان کھول لو، یہ نہ کھولو، اس آدمی سے فون کرا لو، نہ کرو، یہ رشتہ کر لو، نہ کرو، ہزاروں چیزیں لوگ اپنے اپنی پرابلم سے جاتے ہیں، وہ اللہ کے بندے نہ لینا نہ دینا، اما من آتا، جو کچھ اسے اللہ نے دیا ہے، یعنی بصیرت اور وہ جو فیصلہ اور دل کی پاکیزگی، اسے خرچ کرتا ہے۔ مفتی ہے، عالم دین ہے، علم ہے، نہ لینا نہ دینا، وہ جو علم اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ یہ جو بغیر معاوضے کے خرچ کرتے ہیں، یہ جو بغیر معاوضے کے کوئی چیز اپنا فن اپنا ہی دے دیتے ہیں، رفوگر کے پاس چلے جائیں کہ یار بڑا زبردست کپڑا ہے، یہ ذرا سا انگر لگ گیا ہے، وہ رفوگر کے 2 منٹ میں کہتا ہے جی جاؤ، اس کے کیا پیسے لینے۔ یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، جو لوگ بغیر عوض اور معاوضے کے نیکی کرتے ہیں اور اپنے علم، اپنے فن، اپنی تعلیم میں سے کسی کو حصہ دے دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ انبیاء علیہ السلام جیسا کام کرتے ہیں۔
خدا ہر نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ جب قوم کو اس نے تعلیم دی، کچھ سکھایا، اس کا لا اسألکم علیہ مالا، مجھے تم سے پیسے نہیں چاہیے، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں، دین تمہیں سکھا رہا ہوں، مجھے اس پہ تمہاری طرف سے کوئی تعریف کرنا یہ بھی مقصود نہیں ہے، مجھے کچھ مقصود نہیں ہے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ دے گا، میرا مال تو اللہ کے ذمے اللہ دے گا مجھے۔ یہ نبوت کا کام ہے، اور یہ دنیا میں صرف مسلمان کرتے، دنیا میں اس سے زیادہ تباہی کوئی نہیں ہو سکتی کہ یورپ کی تہذیب نے اس کلچر کو بدل دیا، اور اس کلچر کو ایسے بدلا کہ ایک بات، ایک لفظ بھی کہنی ہے تو پہلے فیس نکالو، پہلے فیس دو پھر بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب ہیں اپوائنٹمنٹ لو، فیس ادا کرو پھر بات کریں گے۔ دن میں 100 مریض آتے ہیں، شاید کوئی ایک آدھ ہو جو مفت میں ہو جائے، کرنا پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، ہر طرف پیسہ۔ یورپ سے پہلے دنیا میں یہ کلچر نہیں تھا، مسلمانوں کی حکمرانیاں تھیں، اور مسلمان اللہ نے آتا، اور وہ کیا کرتا ہے، فاما من آتا، اس سے وہ خرچ کر دیا جو کچھ اللہ نے اسے دیا تھا۔ مسلمانوں کی تہذیب یہ تھی، یورپ اس سے بڑا نقصان دنیا کا کوئی نہیں کر سکا کہ علم بیچو، تعلیم بیچو، حسن بیچو، شخصیت بیچو، جو تمہارے پاس ہے اسے بیچو اور نمائش کرو، نمائش کرو۔ بڑے بڑے اللہ کے اچھے بندے، پڑھے لکھے، اتنی زیادہ عاجزی تھی مسلمانوں کے معاشرے میں کہ کسی سے نام بھی پوچھتے تھے نا تو کہتے تھے جی نام تو اللہ رسول کا ہے، باقی میرا نام یہ ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں نام والا ہوں ہی نہیں، نام تو اللہ رسول علیہ السلام کا ہے۔ وہ بات یہ ایسے شروع کرتا تھا، یہاں سب سے پہلے اپنی نمائش، یہ ڈگری، یہ ڈگری، یہ ڈگری، یہ کسی حد تک درست ہے، مگر یہ کلچر یورپ میں رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء، کوئی کہتا تھا آپ عالم دین، آپ ایسے، شرم آتی تھی، یاد نہیں تم نے علماء کو دیکھا نا، بڑی شان کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ویسے، میں کہاں کھا رہا یہ وہ۔ اب وہ کلچر بالکل چینج ہو گیا، اب وہ نمائش کرتا ہے۔ یہ یورپ کی تہذیب نے فرق ڈالا کہ نمائش کرو، اور اس کے بعد ہر چیز کے عوض میں ایک جملہ بھی کہنا ہے تو اس کے بھی پیسے وصول کرو۔ فاما من آتا، اللہ کہتا ہے جو عطا کرتا ہے، جو دے دیتا ہے، واتقا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے تقوی اختیار کر لیا۔ آتا عمل ہے، یہ آخر میں بات آئی یا کبھی آتی ہے تھوڑی دیر، آتا بس عمل ہے، واتقا اور ڈرا۔ اس انسان نے کیا کیا؟ اس کے نظریے میں ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ غلط کام بتاؤں گا خدا پوچھے گا، غلط مسئلہ بتاؤں گا اللہ کے ہاں جا کر جواب دینا پڑ جائے گا، ڈرتا ہے ہر لمحہ خدا سے۔ یہ اس انسان کا جذبہ ہے، یہ اس انسان کا ہے جذبہ، وصدق بالحسنی، اور اس انسان نے سچائی کی تصدیق کی۔ یہ ہے اس انسان کی نیت اور اس انسان کا علم، تین چیزیں خدا نے جمع کر دی۔ اللہ نے کہا اما من آتا، جس کا عمل صحیح ہے یعنی عطا ہے۔ دوسری چیز فرما دی اس سے بڑھ کے کہ واتقا، اور اس کا عمل پھر تقوی پر مبنی ہے، اس کے اندر جو جذبات ہیں وہ تقوی کے ہیں۔ یہ جذبات آئے کہاں سے؟ صدق بالحسنی، اس کا نظریہ یہ ہے کہ سچائی کی تصدیق کی جائے۔ یہ تین چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا ہم کیا کریں گے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، نیکی کی راہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ تینوں مرحلے، اور حقیقت میں شخص اور قوم انہیں تینوں مرحلوں سے بنتی ہے۔ سب سے آخر میں بتایا کہ اس کا نظریہ ٹھیک ہونا چاہیے، وصدق بالحسنی، سچی بات کی تصدیق کرے۔ ہم سچی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، ہم بری باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن یکفر بالطاغوت، اور جو شیطان کی تکفیر کرتا ہے، وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، شیطان سے اپنے آپ کو ہٹاتا ہے، وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ تو یہ تصدیق حسنہ کی ہے، تصدیق نیکی کی ہے۔
صدق بالحسنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ایک ہے، دوسرے کے کہا اللہ کے رسول سچ فرماتے ہیں، آپ رسول علیہ السلام ہے اور اللہ ایک ہے۔ یہ اس کا ایک نظریہ ہے۔ انسان اپنے نظریات میں بہت سی چیزوں کو رد کرتا ہے، بہت سی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ کسی مسلمان سے جا کے پوچھتے ہیں پڑھ سے بھی کہ اللہ کو کہتے ہیں ایک ہے، دو کو کہتے نہیں، خدا دو نہیں ہے، ایک نظریہ ہے نا۔ آپ نے بتایا کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، کہتا ہے بالکل مول صاحب قیامت آنے والی، کیا حساب و کتاب ہوگا؟ اس نے ایک اچھی بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کا نظریہ درست ہونا چاہیے۔ جب نظریہ درست ہوتا ہے تو اس نظریے کی بنیاد پر جذبات بنتے ہیں۔ نظریہ غلط ہوتا ہے، غلط جذبہ بنتا ہے، نظریہ ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک جذبات بنتے ہیں۔ جب نظریہ یہ ہو کہ قیامت میں مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، جذبہ یہ بنے گا کہ خدا کا خوف کرنا ہے، گڑبڑ نہیں کرنی۔ اور جب نظریہ یہ ہو کہ کون مرا اور کس نے جواب دینا ہے، آج تک کس نے جواب دیا ہے، وہ جہان کس نے دیکھا ہے، جب یہ نظریہ غلط ہے، عمل غلط ہوگا، کسی کی مال عزت اس آدمی کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتی کیونکہ نظریہ غلط ہے۔ اور جب نظریے کے بعد جذبہ غلط ہوگا، کام بھی غلط کرے گا، چوری کرے گا، چکاری کرے گا، یہ کہ نظریہ یہ ہے کہ کون سا کسی کو جواب دینا ہے۔ مومن آدمی نظریہ ٹھیک، اس ٹھیک نظریے کے تحت جو جذبات ہوتے ہیں انہیں بھی ٹھیک رکھتا ہے۔ نظریہ ٹھیک ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، خدا نے حرام کی ہوئی چیزیں اس کے قریب نہیں جانا، خدا نے جائز اور حلال چیزیں دی ہیں انہیں استعمال کرنا ہے۔ سب وحشت کاری ہے، غم اور دکھ میں ڈوبا ہوا ہے، نقصان ہو گیا ہے، موت ہو گئی، خدا محفوظ فرمائے ان دکھوں اور مصیبتوں سے۔ تکلیف آ گئی، دل میں آتا ہے کہ شراب پی، نیند کی گولیاں کھا لوں، مر جاؤں، خودکشی کر لوں، ساتھ ہی ذہن کہتا ہے نظریہ اس کا نہ اللہ نے منع کیا ہے، یہ مصیبت میں نہیں کر سکتا، ارے خدا کا دین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ یہ سب چیزیں دماغ میں آتی ہیں، نہ شراب پیتا ہے نہ خودکشی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سہ لیتا ہے غم اور دکھ کو، اور نتیجہ یہ کہ عمل جب اچھا ہوتا ہے، اس کا نظریہ ٹھیک تھا، جذبہ ٹھیک بنا، عمل ٹھیک ہوا کہ حرام کام میں نہیں پڑا، فصل یسرہ یسرا، ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں نیکی کی، وہ وقت گزر جاتا ہے لیکن جذبہ پختہ ہو جاتا ہے کہ یار اتنا دکھ اور وقت غم کا وقت تھا وہ گزار لیا، اس میں چوری نہیں کی، اتنی غربت آئی تھی، کسی پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، اب تو پھر اللہ نے حالات سیدھے کر دیے، اب کیا کسی کی طرف دیکھنا اور کسی کے مال پہ قبضہ کرنا، نظر رکھنا۔ ان تین چیزوں کے مقابلے میں خدا تین چیزیں لایا۔ اللہ فرماتے ہیں اما بخیل، اور ہاں وہ آدمی جو بخیل ہے، یہاں وہ عطا کرتا تھا، یہاں بخل کرتا ہے، بخل کرتا ہے، جو بھی چیز اس کے پاس ہے بخل کرتا ہے، بخل کرتا ہے، اسے پتا ہے مثلاً کہ میں ایک مجبور غریب آدمی کو کپڑا دے کے خرید سکتا ہوں، کپڑا خرید کے دے سکتا ہوں، بخل کرتا ہے، مر جائے جلدی سے میں کیوں دوں؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈاکٹر ہے، گاڑی والا ہے، وہ گاڑی والا دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس مریض کو لے جا سکتا ہوں، لیکن بغیر کسی وجہ کے لے کے ہی نہیں جاتا کہ اس سے کون سا کرایہ دینا ہے، پیٹرول لگ جائے گا، گیس لگ جائے گی، کون سا سے کوئی پیسے ملیں گے؟ ڈاکٹر ہے نہیں دیکھتا، مر جاؤ جو مرضی ہو، وہ کہتا ہے جو مرضی ہو جائے، میں تو اس وقت دیکھوں جب مجھے کوئی پیسے دے، پتا چل جائے کہ سرکاری افسر ہے اور یہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً جناب آئیے۔ اما من بخل، جو فن، جو علم، جو پیسہ، جو چیز ہم نے اسے دی ہے اس کو ہماری راہ میں خرچ نہیں کرتا، بخل سے کام لیتا ہے، یہ تو اس کا عمل ہو گیا۔ واستغنا، اور اس کا جذبہ کیا ہے کہ کچھ ہو جائے، غنا، بے نیازی، بے نیازی کبھی دیکھنی ہو تو اس کلچر کو دیکھو جو شان کچھ کہتا ہے اور تیرا تو کیا کس کو پرواہ ہے، ہمیں کیا، مجھے کیا، یہ ہے واستغنا۔ کچھ ہو جائے اس کے کان پہ جو نہیں دکھتی، کچھ ہو جائے
اسے سوائے دنیا کی آسائش اور زیبائش کے علاوہ کسی چیز سے غرض ہی نہیں ہے، فاستغنا بالکل بے نیاز ہوتا ہے، بے نیازی ہے اس کے ہر کام میں، ہر چیز میں۔ یہ غنا اللہ دے تو دے، بندہ اچھی چیزوں سے استغنا اختیار کرنے اس کی بستی ہے۔ اللہ جو کسی آدمی کو بے نیاز کرتا ہے وہ شان اور ہوتی ہے، وہ اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ وہ بے نیاز لوگ وہ کسی اور شان کے ہوتے ہیں، پوری دنیا بھی ان کے سامنے لا کے رکھ دو، کوئی طمع نہیں، لالچ نہیں، ان کے اپنا اصول ہے زندگی کا، خدا پر بھروسہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، اور لوگوں اس دنیا میں کوئی جان والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی میرے ذمے نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، اور اس کا رب خوب جانتا ہے کہ اس نے کہاں زندگی گزارنی ہے اور کس زمین کے سپرد اس نے ہونا ہے، اس کی قبر کی جگہ بھی اس کا رب خوب جانتا ہے۔ جب یہ دل میں ہوتا ہے، بے نیازی ہوتی ہے کہ اللہ مالک ہے۔ جب آدمی کی نظر اس پہ پڑتی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں یہ سازش کر لیا آپ کے خلاف، فلاں یہ کہا، فلاں یہ کہا، وہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے تو کہا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے پروردگار کے اتنے لشکر، اتنی فوجیں ہیں اس کی کہ دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں کہ اس کی فوج کتنی۔ یہ ہوا بھی تو اسی کی فوج ہے، تیز چلائے اور مکانوں کو بربادی تباہی کا سامنا کرنا پڑے، کون روک سکتا ہے؟ یہ زمین زلزلہ آ جائے بھی تو اس کی فوج ہے، یہ پرندے اسی کی فوج ہے، یہ پانی اسی کی فوج ہے فرعون کو ڈبو دیا، یہ آگ بھی اسی کی تو فوج ہے کہ اس نے آگ کی بارش برسائی اور اپنے منکروں کو تباہ کر دیا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے پروردگار کے کتنے لشکر ہیں، کتنی فوجیں ہیں، اس کی کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ یہ استغنا، یہ بے نیازی اللہ کے ساتھ انسان کو لو لگ جائے تو پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا پروپیگنڈا ہوا کہ جو لنگر چلتا ہے نا، تغلق بادشاہ سے لوگوں نے کہا کہ حضور والا اس دلی میں لنگر اتنا چل رہا ہے، یہ سارا اس لیے ہے کہ آپ کے سلطنت اور تختے کو الٹا جائے، یہ مفت کھانے ایسے ہی نہیں کھلاتے، ایک دن کھڑے ہو جائیں گے اور جتنے کے مفت خورے ہیں نا یہ سارے صاف ہوں گے اور حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ بادشاہ بھی باتوں میں آ گیا، اس نے کہلا بھیجا کہ لنگر کو بند کر دیا جائے۔ حضرت رحمت اللہ نے جواباً کہلا بھیجا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، فقیر ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، غریب لوگ کھاتے ہیں اور آپ نہ لینا نہ دینا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے پیسے لینے، فرمایا نہیں، پیسے لینے دینے کی بات نہیں ہے، بس چل رہا ہے۔ اس سے کہا یہ سورس آف انکم کیا ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرمایا اس سے کہو کہ تعالیٰ شاہ بھیجتے ہیں اور ہم کھلا دیتے ہیں، لوگوں کو پکا دیتے ہیں، بھیجنے والا تو وہ ہے۔ اور جب قاصد کیا تو اقبال کو بلایا جو باورچی کا ہیڈ تھا نا، خانے ساما تھا، اس سے کہا کتنے آدمیوں کا کتنا خرچ؟ ان کا 2000 آدمیوں کا کھانا پکتا ہے۔ فرمایا کل سے 4000 کا پکے گا۔ بالکل 4000 کا پکے گا۔ وہ 4000 کا آدمیوں کا کھانا پکنے لگا۔ دولت نے سر پیٹ دیا کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ جو جاسوس تھے وہ آئے، اور جاسوس پڑھے لکھے ہوتے تھے، ایسے ہی نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ ہر کس تھرڈ کلاس آدمی کی بات پہ اعتبار کر لے، بڑے پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ تو اس جاسوس نے آ کے دیکھا کہ 4000 کا کھانا پکنے لگا ہے، تو جاسوس نے جا کے کہا کہ حضور والا کل وہ جو خسرو نے آپ کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھا تھا کتنے دیے تھے؟ اس کا 7 لاکھ دینے کا میں نے اعلان کیا تھا۔ اس نے کہا وہ 7 لاکھ جا کے انہوں نے حضرت کے پاؤں میں ڈال دی کہ حضرت یہ آپ کی برکت سے ہے، یہ آپ رکھیے۔ تو حضرت نے فرمایا لے جاؤ اس کے لنگر میں خرچ کر دو، اور کیا کا ایسے آتا ہے پیسہ۔ یہ ہے استغنا، بے نیازی اللہ کے بھروسے پہ۔ اور اگر بے نیازی ہو معاذ اللہ اپنی دولت کے بھروسے پہ، اپنے عہدے کے بھروسے پہ،
اللہ اس شخص کو لوگوں کے سامنے رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے، کیونکہ اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا، پیسے پہ بھروسہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورائن، وہ تو پیسہ تو سایہ ہے، صبح ہے اور شام کو نہیں ہے، اور شام ہے تو صبح نہیں۔ عہدے کی وجہ سے بے نیازی کہ میرا عہدہ اتنا بڑا ہے، عہدے سب چھن جاتے ہیں، کچھ نہیں رہتا، اس لیے خدا اس کے مقابلے میں وہ متقی آدمی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، خرچ کرتا ہے، یہاں بخل کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جذبہ اس کا کیا، بستغنا، بے نیاز ہے۔ نیکی کی اسے دعوت ہے، وہ کہتا ہے میرا کیا مسئلہ ہے، اسے کہ نماز پڑھ لو، وہ کہتا ہے پڑھ لیں گے یار، ابھی کون سی عمر ہے، پیسہ ہے کروڑوں روپے کی حج کراؤ، کہتا ہے کر آئیں گے۔ مولویوں کو یہی ہوتا ہے، انہی چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، انہیں اور کوئی کام بستغنا۔ اللہ نے کہا سچا کلمہ، سچی بات سے کوئی سمجھائے، نصیحت کرے تو وہ آدمی بے نیازی سے سنتا ہے، جیسے کوئی غرض ہی نہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نظریہ اس کا یہ ہے، دماغ میں یہ گھسا ہوا ہے کہ اچھی بات کو جھٹلاتا ہے، بجائے کہ کوئی آدمی اگر سچی بات لے کے آیا ہے تو اس پر غور کرے، اس کی تصدیق کرے، سچی بات کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ کی حقانیت کو چیلنج کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کی تکذیب کرتا ہے، معاذ اللہ قیامت کو نہیں مانتا، خدا کی تقدیر کو نہیں مانتا۔ تو جو چیز اصل ہے اسی کا نتیجہ سامنے آیا۔ اگر عقیدہ آخرت کا درست ہے، جذبہ ابھرے گا، نیکی کا کام کرے گا۔ عقیدہ برباد ہے، جذبہ ابھرے گا بے نیازی کا، مجھے کیا لینا دینا ہے کسی سے، اور عمل بخل پہ مبنی ہوگا۔ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ نے کہا ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں تکلیف کو، تکلیف کو آسان کر دیتے ہیں۔ تکلیف کیسے آسان ہو جاتی ہے؟ تکلیف ایسے آسان ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی عقل مند، ہوش و حواس درست، تقویٰ، نیکی، اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے لیے گناہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسے کوئی کہے گناہ کرو، نہیں جاتا، کہتا ہے نہ بھائی ہم اس گناہ میں نہیں پڑتے۔ اسے کوئی کہے دوسرے کا مال غصب کر لو، اڑاؤ، کہتا ہے نہیں، مال دوسرے کا بابا میں اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ جس کا جذبہ یہ ہے کہ وہ نہ مانے قیامت کو اور پھر بے نیازی کا مظاہرہ کرے اور بخیل ہو جائے، اس کے لیے دوسروں کا مال لوٹنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کسی نے حساب کو لینا نہیں، کس سے پوچھنا ہے۔ نظریہ ایسا ہوا، اعمال بھی برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے گناہ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے مومن آدمی اسے کہو یہ کام حرام ہے، معاذ اللہ وہ ڈرتا ہے، کانپتا ہے کہ خدا گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اسے پتہ چل جائے کہ گناہ کی راہ 10 کوس دور ہو چلتا ہے کہ نہیں، اس پہ نہیں جانا۔ اسے پتہ چلے کہ نیکی کا کام ہے، کرنا ہے، فوراً پلٹ جاتا ہے، کرتا ہے۔ اس سے یہ جو تشریحات ہیں اس آیت کی روشنی پڑتی ہے، اس سے وہ جو واقعہ آیا ہے حدیث میں ابن ابی حاتم وغیرہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ثابت بن دافع رضی اللہ عنہ، یہ بڑے لوگوں میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق انہوں نے کی، بدر میں شامل رہے، احد میں شامل رہے، جو 12 نقیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رکھے تھے، غالباً یہ ان میں سے بھی تھے۔ اور کے دن جب ڈنڈیا پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو معلوم ہوا کہ شہید ہو گئے، فوت گئی۔ تو یہ ثابت بن دحدہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے لوگوں کو پکارتے تھے اپنی طرف، بار بار کہتے تھے کہ میں ثابت بن دحدہ ہوں، میرے پاس آؤ لوگوں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، وہ اللہ کے بندے تھے، وفات تو ایک نہ ایک دن ہونی ہی تھی، ہم اللہ کے لیے لڑیں، اس پر کبھی بھی موت نہیں آتی، خدا کے دین کے لیے ہم زندہ ہیں، اس کے لیے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، میرے پاس آؤ۔ یعنی مطلب یہ کہ ہم اس جنگ کو جاری رکھیں، اس جہاد۔ ثابت بن دحدہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور ایک منافق آدمی کی انہوں نے شکایت کی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول فلاں آدمی میرا پڑوسی ہے، اور حال یہ ہے کہ اس
کے پاس باغ ہے اور باغ میں سے کھجور کے ایک طرف کی کچھ ٹہنیاں میری طرف آتی ہیں، گھر کی طرف سے ان کی طرف، تو اس میں سے کبھی کوئی کھجور ٹوٹ کے گر پڑتی ہے. میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے وہ کھجور اٹھا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور یہ وہ جو گری ہوئی کھجور ہے اس پہ بھی لڑتا ہے، مرتا ہے. یہ جو ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مال میرا ہے، تم نہیں کھا سکتے. نہ کہ ٹوٹی ہوئی کھجور کسی کے گر جائے تو کیا ہے کھجور کے پیچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا بھیجا، اور جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کی وجہ سے جو تمہارا جھگڑا ہے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کھجور کا درخت ہی تم اسے دے دو، تمہاری ملکیت میں نہیں رہے گا، تو جو بھی کھجوریں گریں گی یا توڑیں گے بچے تو ان کی ہو جائیں گی. اس سے کہا مجھے اس کے عوض میں ملے گا کیا؟ آپ نے کہا میرا وعدہ ہے جنت میں تمہیں ایک کھجور کا درخت اللہ سے دے دوں. اب اس کے لیے جنت کی کوئی اہمیت ہوتی تو تب اس سے کہا نا میں اس سے نہیں. حضرت خالد بن دعلہ رضی اللہ عنہ نے سن لی یہ بات، وہ گئے جا کے اس کے گھر کو دیکھا، اور دیکھا تو گھر تو ایک کونے میں تھا، وہ باغ تھا پورا، اس میں 40 سے زیادہ کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے. واپس آئے اور کہا اللہ کے رسول وہ باغ میں نے جا کے اس سے خرید لیا ہے، سودا ہو گیا ہے، آپ میرے لیے فرمائیں کہ کیا مجھے بھی جنت میں خدا اتنا باغ دے گا یا نہیں دے گا. میں سودا کر رہا ہے، آپ نے ایک درخت کا کہا تھا اور 40 درخت ہیں، مجھے اللہ سے لے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واہ واہ ثابت نے کتنا ہی اچھا سودا کیا، واہ واہ ثابت کی کھجوریں اور پکے ہوئے باغات میں اب جنت میں دیکھ رہا ہوں، ثابت سارے کے عوض میں وہاں مل جائے. یہ تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ کہ پتہ چلا ایک جگہ ضرورت ہے اور مسلمان ایسے پریشان. یہ وہ چیز ہے جو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی ہے. امیہ جو تھا وہ غلام خریدتا تھا، کام لیتا تھا. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اسی کے غلام تھے، اور کانٹے جب ہوتا تھا، سوئیاں زمین پہ گھسٹنا الگ بات، ان غلاموں کو کانٹے جب ہوتا تھا سوئیاں، اور کہتا تھا اللہ کتنے ہیں؟ وہ بیچارے کہتے تھے ایک ہے. پھر انہیں لوہے کی زنجیروں میں لپیٹ دیتا تھا، پھر تپتی ریت اور دھوپ پہ ڈال دیتا تھا اور کہتا تھا اب، اور اتنا مارتا تھا کہ یہ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ عمر ابن ہشام وغیرہ وغیرہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، رضی اللہ عنہ کا آپ لوگ ذرا سا پیچھے ہٹ جائیں، میرے قریب جگہ دے دیں. بیٹھ کے پھر اور آدمی آیا، آپ نے کہا ذرا پیچھے ہو جاؤ، اس سے میرے پاس بیٹھ دو. وہ پیچھے ہوتے ہوتے ادھر زیادہ لوگ ہو گئے، اور وہ جا کے وہ جوتوں کے پاس چلے گئے. جب جوتوں کے پاس گئے نہ بیٹھے تو انہیں بڑا برا محسوس ہوا، اور انہوں نے اس کے کہا کہ امیر المومنین ہم جوتوں کے پاس پہنچ گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس وقت عزت بٹ رہی تھی اس وقت انہوں نے اپنا حصہ لگایا تھا، تم اس وقت سردار تھے. اور فرمایا سہیل ذرا اپنی قمیص اٹھاؤ. سہیل رضی اللہ عنہ جو قمیص اٹھائی تو بڑے بڑے داغ تھے. فرمایا یہ ہے اسلام، اس کو لوگوں نے انگاروں پہ لٹا دیا تھا اور اس کی چربی اور خون میں مل کے انگاروں کی آگ کو بجھایا تھا، یہ وہ داغ پڑے گا. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا نماز جنازہ سہیل پڑھائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا، کسی اور نے نہیں پڑھایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ سہیل سب سے زیادہ مظلوم ہے. فرمایا یہ ہے وہ جو عزت کے دل تھے، تو سب سردار تھے، انہوں نے عزت میں حصہ لیا تھا، تو آج میں انہیں اپنے قریب کیوں نہیں بٹھاؤں گا. اور پھر فرمایا اب بھی اگر عزت چاہتے ہو تو وہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں چلے جاؤ. وہ صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور چپ کر کے وہ جہاد کی طرف چلے گئے. انہوں نے کہا وہ موقع تو کھو دیا ہے، یہ موقع تو نہ کھوئیں. امیر المومنین اس پہ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے واپس ایک مرتبہ ایک اور جگہ آیا ہے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ نہیں تھی. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا ابو سفیان؟ انہوں نے کہا تین لگ گیا تھا، ایک آنکھ ضائع ہوئی. تو لوگوں نے ان سے کہا اللہ کے راستے میں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے، بار بار لوگوں سے کہتے تھے اللہ حسن اسلام ہو. اب ابو سفیان کا ایمان پورا ہوا ہے، اب اس کا ایمان ٹھیک جگہ پہ پہنچا، اب اس کا ایمان بہت اچھا ہے. مطلب یہ ہے کہ قربانی دی ہے تو پھر کچھ ہوا ہے نا، قربانی کے بغیر تو پھر سب کا ایمان ایسے ہی ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے
امیہ کے گھر، اور یہ چیخو پکار رونا دھونا جو سنا، فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ تو پتا چلا کہ ان لوگوں کو تپتی ریت اور گرمی سے اٹھا کر نہایت تنگ کوٹڑیوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ میرے ساتھ سودا کرتے ہو، بلال کا اس کا کر لیں، دگنی قیمت اس نے بتائی، اور کہا نصاب جو تمہارے پاس ایک غلام ہے وہ بھی دو گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مان کے فرمایا یہ لو غلام تمہیں دیا اور بلال مجھے دے دو۔ آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا ابوبکر بڑا کامیاب سودا کیا، بہت کامیاب۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کوئی ایک بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں کہ کون ہے جو مجھے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید دے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رسول یہ مسجد نبوی کی جو جگہ ہے پہلی صفحے، اور اس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جہاں دفن ہوئے ہیں، جو تدفین کی جگہ ہے مرکز مبارک، یہ سب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خریدا ہوا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جگہ دی تھی مسلمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بڑی تنگی ہے پانی کی، مدینہ منورہ میں کوئی ہے جو مجھے کنواں خرید دے، اور جنت میں وعدہ کرتا ہوں اسے کنواں لے دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کا اللہ کے رسول میں پیسے دیتا ہوں کنواں خرید دیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی وفات سے پہلے چھت پر آئے، شہادت سے پہلے ان کا تم مجھے شہید کرنے چلے ہو، تم سچ سچ بتاؤ، خدا کی قسم اٹھاؤ کہ کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جنت خریدی نہیں؟ اور کہنے لگے تمہیں یاد ہے کہ مسجد نبوی کی بسرت پیش آئی اور زمین نہیں تھی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا جنت کا وعدہ کرتا ہوں جو زمین لے دے، میں نے پیسے لا کے پیش کر دیے اللہ کے رسول خرید لیں۔ آپ نے فرمایا عثمان جنت تمہارے لیے۔ لوگوں نے کہا اللہم انا، باغی تھے لیکن سچ بات پہ کہنے لگے خدا کی قسم عثمان ایسے ہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب ہم ہجرت کر کے آئے تھے تو ایک محلے میں یہودی کا کنواں تھا، اور ایک دن وہ پانی بھرتا تھا، ایک دن ہم پانی بھرتے تھے، اور پانی کی ہمیں قلت ہو رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے جو کنواں خریدتے میں جنت میں ایسا کنواں دوں گا کہ میں نے وہ کنواں خرید کے تمہیں نہیں دیا تھا۔ ان کا اللہ مانا، خدا کی قسم عثمان سچ کہتے۔ فرمانے لگے کہ تمہیں غزوہ تبوک کا یاد دلاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کے فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کرے، تو میں اٹھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول 100 اونٹ میں ساز و سامان کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو کہا اللہ یہ اسما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھتے رہے جیسے میری بات سنی، پھر میں بیٹھ گیا، پھر میں اٹھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول 200 اونٹ اور، پھر جیسے بات سنی، پھر میں اٹھا اور کہا 300 اونٹ اور، 600 اونٹ ہو گئے، اور پھر میں اٹھا اور میں نے جا کر جتنا میرے پاس اس جیب میں پیسے تھے سارے سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے، تو آپ کا چہرہ مبارک فاستنار وجہ ایسے چمکا جیسے خالص سونا چمکتا ہے، ایسے آپ خوش ہوئے، اور اب ممبر سے اتر آئے اور آپ نے ایک ہاتھ میں وہ سونا رکھ کے دینار، ایسے دینار تولے کا 1/4 اس سے ذرا تو زیادہ ہوتا تھا، یعنی 4 ماشے، 3 چوکٹ، 3 ماشے، 3.5 ماشے کا، یعنی 60,000 روپے کا اگر ہے تولا تو یہ 15,000 سمجھ لیں، اس سے کچھ زیادہ ایک سکے کی قیمت یہ تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نبوت کی یہ شان نہیں، وہ سارے دینار کبھی ایک ہاتھ میں اور کبھی ایک دوسرے ہاتھ میں لاتے تھے، تو لوگوں وہ جو ان دیناروں کی کھنت تھی، عثمان ابھی اپنے کانوں سے سن رہا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس چیز کے بعد یہ نہیں فرما دیا تھا کہ مالک یا عثمان بادہ عثمان آج کے بعد جو جی چاہے کرو، اللہ تم سے کوئی حساب نہیں لے گا، میں نے 3 مرتبہ جنت خریدی اور تم مجھے آج اس کنویں کا پانی بند کر رہے ہو، مجھے پانی نہیں پینے دیتے۔ لوگوں نے کہا عثمان یہ بالکل سچ ہے، آپ نے 3 مرتبہ جنت خریدی ہے لیکن حکومت آپ کی نہیں چلے گی۔ اما من آتا واتقا، یہ لوگ تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا خرچ کیا ہے، اور امن الناس علیہ، سب سے زیادہ آدمی جس نے زندگی میں مجھ پہ احسان کیے مال میں اور میرا ساتھ دینے میں ابوبکر ہیں، اور لوگوں
لوگوں مجھے اللہ نے چن لیا ہے اپنی دوستی اور محبت کے لیے، اور اگر اللہ نے نہ چنا ہوتا اور میں چنتا تو ابو بکر کو اپنی محبت کے لیے چنتے. یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آخری حد تک، آخری درجے تک مجھے محبت ہے. یہ اتنا اچھا ہے، مجھے اس سے اتنی محبت. سب دروازے مسجد کے بند کر دو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازہ کھلا دے کر. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو محبت، یہ کبھی بعض لوگوں کو دکھ جو پہنچتا ہے نا، پھر سمجھ آتی ہے محبت کیا چیز ہوتی. کوئی محبوب اس سے محبت ہو نا، اور اس کا انتقال ہو جائے، ماں باپ بیوی بیٹا کوئی، اللہ بچائے، تو جو دل پہ چوٹ لگتی ہے زندگی بدل کے رکھ دیتی. پھر ہنسی چھوٹ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہنستے کیسے، ہنستے مسکراتے چہرے ایسے ٹوٹ جاتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کل 2.5 سال تو زندہ رہے، 2.25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اگلے سال ممبر پر کھڑے ہوئے اور جمعے کے خطبے میں بس لوگوں سے اتنا فرمایا کہ لوگوں تمہیں یاد ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے اور میں ان کے بعد تم میں آیا ہوں، اور 1 سال اب ہو گیا ان کے انتقال کو، اور خدا کی قسم ابو بکر پورے سال میں 1 مرتبہ بھی دل کھول کے ہنس نہیں سکا اس غم سے جو مجھے ہوا. یہ ہے چوٹ جو لگ جاتی ہے. محبت ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، بیٹی آئی عیادت کے لیے رو رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کربا علی ابیک بعد ھذا اليوم، فاطمہ آج کے دن کے بعد تیرے باپ پہ کبھی مشکل وقت بھی تو نہیں آئے گا. تم جس بیماری سے پریشان ہو رہی ہو بس اب ہماری آخری بیماری ہے، اس کے بعد ایک کا وقت بھی تو نہیں آئے گا. یہ وہ لوگ ہیں اللہ کہتا ہے جن کا نظریہ درست تھا، علم درست تھا، پھر اس کے بعد عمل بھی درست ہوا. جس انسان کا نظریہ غلط ہے، آگے عمل غلط ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں اس کے لیے گناہ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ آدمی اپنے نظریے میں گناہ کو کم سمجھتا ہے. خدا کہتا ہے چھوڑ دو اسے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی دوسری آیت ہے وہ بھی یہی، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. اللہ نے کہا اللہ ہر ایک کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور جو لوگ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں، اور جو گناہ کی زندگی گزارنا چاہتا ہے خدا اسے بھی ڈھیل دے دیتا ہے. بندے کی خواہش پہ اللہ فعل کو پیدا کر دیتا ہے. انشاءاللہ آئندہ اس کے بعد